مضمون نگار کی مثال سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مضمون کاغذ پر نقش ہونے سے پہلے کہیں موجود تھا، اس طرح موجود تھا کہ ہم اس سے واقف نہیں تھے، لیکن جب ہم نے خود کو تیار کر کے اس مفہوم کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کیا تو مفہوم ہمارے ذہن میں آ گیا۔ ذہن میں آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز حافظے کی سطح پر ابھر آئی، ہم نے ہاتھ اور قلم کا سہارا لے کر حافظے پر موجود ان نقوش کو کاغذ کی زینت بنا دیا۔ یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ انسان کا ذہن پہلے سے مضمون اور مفہوم سے روشناس تھا۔ مضمون اور مفہوم سے روشناسی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کائنات کی ہر چیز سے روشناس ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ جن چیزوں کو وہ جانتا ہے، خواہ وہ دیکھنے کی وجہ سے جانتا ہو یا سننے کی وجہ سے جانتا ہو، اور کچھ چیزوں کو وہ نہیں جانتا لیکن وہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ ذہن انسانی اس بات سے آگاہ ہے کہ سننے کے عمل کے ساتھ یا دیکھنے کے عمل کے ساتھ کچھ چیزوں سے وہ واقف ہو جاتا ہے، اور جن چیزوں سے وہ واقف نہیں ہے ان چیزوں سے واقفیت پیدا کرنے کا تجسس اس کے اندر موجود ہے۔ یہی وہ تجسس ہے جو مادی اور روحانی صلاحیتوں کو ہمارے اوپر واضح کرتا ہے۔ تجسس کی روشناسی ایسی ہے، ہم جس حد تک واقف ہو جاتے ہیں اسی مناسبت سے ہمارے اندر صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور ہم نئی چیزیں اختراع کرنے پر قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ روحانی طرزوں میں یہ صلاحیتیں اس قدر وسعت اختیار کر لیتی ہیں کہ کائنات ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ہم اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ کائنات میں پہلے کیا تھا، اب کیا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔ دراصل تجسس ہی ایک ایسی حرکت ہے جس کے ذریعے کوئی انسان علوم میں ترقی کر کے مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ پچھلے اسباق میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کے اندر زندگی سے متعلق خواہ وہ زندگی ٹائم اسپیس میں پابند زندگی ہو یا ٹائم اسپیس سے آزاد زندگی ہو، خیالات کے اوپر قائم ہے، اور ہر خیال ایک علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے فلم کی مثال کافی حد تک وضاحت کرتی ہے۔ پروجیکٹر سے لہریں چلتی ہیں جو محسوس بھی ہوتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں، لیکن ان لہروں کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی معنی پیدا نہیں ہوتے۔ سینما میں بیٹھے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پشت کی جانب سے روشنیوں، لہروں، یہ شعاؤں کی ایک دھار چلی آ رہی ہے، اور یہ لہریں، یہ شعائیں پردے پر جا کر ٹکرا رہی ہیں۔ جب یہ لہریں، یہ شعائیں پردے پر جا کر ٹکراتی ہیں تو وہاں ہمیں مختلف صورتیں، مختلف شکلیں اور مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ ہم ان لہروں کو خیال سے تشریح دے سکتے ہیں اور لہروں کے ٹکرانے کے عمل کو علم سے تشریح دے سکتے ہیں۔ لہروں کے پردے یا اسکرین سے ٹکرانے کے بعد جو صورتیں اور جو رنگ جلوہ گر ہوتے ہیں انہیں وہ معنی اور مفہوم سے تشریح دے سکتے ہیں۔ اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خیال جب تک کسی اسکرین پر ٹکرا کر اپنا مظاہرہ نہ کر لے اس وقت تک خیال علم اور معنی کا جامہ نہیں پہنتا۔ اس خیال کو مظہر بننے کے لیے 3 دائروں میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ ان 3 دائروں کا نام سابطہ، آیان اور جویہ ہے۔ سابطہ کا دوسرا اصطلاحی نام روح آدم، آیان کا دوسرا اصطلاحی نام روح انسانی اور جویہ کا اصطلاحی نام روح حیوانی ہے۔ ان 3 دائروں ہی میں سے گزر کر کوئی علم بنتا ہے۔ جب کوئی سالک 3 دائروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح کی بیداری کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس مناسبت سے روحانی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اسی مناسبت سے آدمی کے اندر کی آنکھ کی وسعت بڑھتی جاتی ہے۔ اندر کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اور جس مقام میں سفر کرتی ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ کشف الجو ہے۔ کشف الجو دراصل ایک صلاحیت ہے، ایسی صلاحیت کہ جو بیدار ہو جاتی ہے تو اس کو اس بات کا شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت حاصل ہونے کو نسبت وحدت کہا جاتا ہے۔ نسبت کے معنی یہ ہے کہ سالک کو ایک مخصوص طرز فکر حاصل ہو جائے۔ مثلا نسبت وحدت یہ ہے کہ بندہ اس بات کو جان لے، سمجھ لے اور اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا خالق اللہ ہے۔ نسبت کی بہت سی قسمیں ہیں، تقریباً 17 یا 18 نسبتیں تصوف میں بیان کی گئی ہیں۔ نسبت عشق، نسبت سکینہ، نسبت مطمئنہ وغیرہ وغیرہ، جو آئندہ انشاءاللہ تشریح میں بیان کر دی جائیں گی۔ اس وقت پیش نظر نسبت وحدت ہے جب انسان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہوں اور اس ذات کے علاوہ دوسری کوئی ذات خالق نہیں ہے، تو اس کے ذہن میں پوری کائنات کا خاکہ ابھرتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ نسبت وحدت کے تحت خالق اور تخلیق کا نظام اس کے ذہن پر منعکس ہونے لگتا ہے۔ جب کائنات کا اجتماعی نظام ذہن کے اوپر منعکس ہونے لگتا ہے تو اس کا علم، اس کا تفکر اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی ایک بساط ایسی ہے کہ جہاں پوری مخلوقات موجود ہیں، یہ تخلیق کائنات کا پورا پروگرام نقش ہے۔ اس نقش کے ابھار کے بعد اس کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ یہ وہ یقین ہے جس کی بنا پر انسان چاند، ستاروں اور اپنے زمین سے الگ ماحول اور زمین کے اوپر موجود دوسری مخلوقات سے متعارف ہوتا ہے۔ ہم جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں بے شمار ستارے نظر آتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں ستارے نظر آتے ہیں بلکہ ہمارے حواس ستاروں کی روشنی کو، ان کی ٹھنڈک کو اور ان کی چمک کو اور اس ماحول کو جس میں ستارے جگمگ کر رہے ہیں، تو اس ماحول کو محسوس کر لیتا ہے۔ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لاشعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ستارے کسی بساط پر قائم ہیں یا کسی بساط پر کسی مخصوص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی نگاہ اپنے ماحول سے باہر کی چیزوں کو بھی دیکھتی ہے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کام کرنے والی حس ان چیزوں کے تاثرات کو محسوس بھی کرتی ہے۔ مثلا جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ چاند کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے۔ ہم جب سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ سورج کی تپش کو محسوس کرتا ہے۔ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی کو دیکھنا آنکھ کا دیکھنا ہے، اور چاند اور سورج کے تاثرات کو قبول کرنا حس کا پہچاننا ہے۔ چاند اور سورج کیا ہے، اس بارے میں ہمیں صرف اتنا علم ہے کہ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے۔ ایسی کوئی یقینی بات ہمارے علم میں نہیں ہے کہ سورج کی روشنی کہاں سے ملتی ہے اور چاند کی روشنی کا منبع اور مخزن کیا ہے۔ اس کو آسان اور سیدھے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جائے گا کہ انسان کی نگاہ تمام اجرام سماوی کو بھی دیکھتی ہے اور زمین کے اوپر موجود مختلف نوع اور مختلف مخلوقات کو بھی دیکھتی ہے۔ وہ نگاہ جو انسانی آنکھ کو نگاہ کا تصور دے رہی ہے وہ کائنات کو دیکھتی ہے۔ اب کائنات کا دیکھنا دو طرزوں میں ہے، ایک کائنات کو صرف دیکھنا اور ایک یہ بات معلوم ہونا کہ کائنات کن فارمولوں سے مرکب ہے۔ کائنات کو دیکھنا یا مظاہر کو دیکھنا اور یہ دیکھنا شعوری دائرہ کار میں آتا ہے۔ کائنات کے باطن کو دیکھنا یعنی کائنات کن فارمولوں پر قائم ہے، لاشعور کا دیکھنا ہے۔ انسان کا لاشعور اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کی شکل و صورت، حرکات اور باطنی حسیات کیا ہیں۔ یہ علم شعور میں اس لیے نہیں آتا کہ انسان کو اپنے لاشعور کا مطالعہ کرنا نہیں آتا۔ تو ہمارے اندر لاشعور کو مطالعہ کرنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے تو پھر کائنات کے ہر ذرے کی شکل و صورت، حرکات اور باطنی حسیات کا مطالعہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ کائنات کی باطنی حسیات کو مطالعہ کرنے کی صلاحیتوں میں پہلی صلاحیت کا نام کشف الجو ہے۔ مضمون نگار کی مثال دی جا چکی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مضمون نگار جب مضمون لکھنے بیٹھتا ہے تو مضمون کا مفہوم پہلے مضمون نگار کے لاشعور میں موجود تھا،
وہاں سے منتقل ہو کر ذہن تک پہنچا، اور جب ذہن یا شعور لاشعور کے اندر اس مضمون کی طرح متوجہ ہو گیا تو مضمون الفاظ کی شکل اختیار کر کے کاغذ پر منتقل ہو گیا۔ روحانی نقطۂ نگاہ سے مضمون کا موجود ہونا ٹائم اسپیس میں قید نہیں ہے، لاشعور میں مضمون پہلے سے موجود ہے، خواہ وہ ہزاروں سال پہلے لکھا جا چکا ہو یا ہزاروں سال بعد لکھا جانے والا ہو۔ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کہا تو ازل سے ابد تک جو کچھ جس ترتیب کے ساتھ وقوع میں آنا تھا وقوع میں آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات سے متعلق جو پروگرام تھا، اس پروگرام سے متعلق جو فارمولے تھے، جو اس کے اجزاء ترکیبی تھے، اجزاء ترکیبی میں ماضی، حال، مستقبل جس طرح بھی موجود تھے، کن کہتے ہی وجود میں آ گئے۔ کن کہنے کے بعد کسی زمانے میں بھی لاکھوں سال پہلے یا لاکھوں سال بعد جو چیز بھی مظاہرے میں آئے گی وہ اس کا مظہر ہوگی، جو کن کے بعد وجود میں آ چکا ہے۔ یعنی کائنات میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہو سکتی جو پہلے سے اپنا وجود نہ رکھتی ہو۔ یہ نسبت وحدت کے تحت ایک طرز فکر کا بیان ہوا کہ جب کسی بندے کے یقین میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارے بنانے والا خالق اللہ ہے، ایسا اللہ جو یکتا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو اس کے ذہن میں کن کے بعد کا پروگرام آنے لگتا ہے، اور یہ بات اس کا یقین بن جاتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ آئندہ ہوگا وہ سب کن کے بعد کا مظاہرہ ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو اس طرح کہا ہے، جب القلم بما ہوا کائن، یعنی قلم لکھ کر خشک ہو۔ نسبت وحدت جب گہری ہو جاتی ہے تو دوسری بات ہمارے اوپر منکشف ہوتی ہے کہ کسی بات کو صحیح سمجھنے کے لیے اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے انسان کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ اگر غیر جانبدار ذہن نہیں ہوگا تو مالی پہنانے میں مصلحتیں شامل ہو جائیں گی۔ ہر شخص کو دو طرز فکر حاصل ہیں یا ایک ہی طرز فکر کے دو زاویے حاصل ہیں۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے الگ ہو کر سوچتا ہے، اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرتا ہے۔ جو بندہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر تجسس کرتا ہے یا کسی مسئلے کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر حقائق منتشر نہیں ہوتے، اور جو بندہ اپنی ذات سے ماورا ہو کر یعنی نیوٹرل اور غیر جانبدار ہو کر کسی مسئلے کی حقیقت کو تلاش کرتا ہے اس کے اوپر حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔ نسبت وحدت کے تحت دنیا میں موجود ہر فرد کو یہ صلاحیت وضیعت کی گئی ہے تاکہ کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی طبقہ، کوئی قوم اور کسی بھی مذہب و ملت کا آدمی معاملات کی تفہیم اور صحیح فیصلوں سے استفادہ کر سکے۔ یہ بات ذہن نشین ہو چکی ہے کہ کائنات ایک